اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم ہو۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اس لیے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو میرا ذکر کرتا ہے اور تھوڑے پر صبر کرتا ہے تو میں اسے اور زیادہ دیتا ہوں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر انکار کرتا ہے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یعنی تھوڑے پر نہ شکری کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تو میرا عذاب اس پر بڑھ جاتا ہے اور بہت سخت عذاب ہے۔ یہ سورۃ ابراہیم کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، جہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں تھوڑا دیا ہے تو اس پر شکر کرو اور صبر کرو، اگر شکر اور صبر ہوگا تو تمہیں اور زیادہ ملے گا، اگر شکر صبر نہیں ہوگا تو پھر جو کچھ ہے اس کے اندر بھی قلت ہوگی اور اللہ کا عذاب بھی ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم، یاد کرو تم مجھے، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون نہ شکری نہ کرو، نہ شکری سے بچو۔ جس حال میں انسان ہے شکر تو الحمدللہ اسے اللہ کا شکر ہر وقت کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعہ مدد چاہو اللہ تعالیٰ کی، صبر کرنے والوں کا ساتھ دو۔ نماز اور صبر یعنی یہ دو چیزیں لازم ہیں، صبر بھی کرو اور نماز بھی پڑھو۔ تو یہاں پہ پرسوں ایک سوال ہو رہا تھا کہ نماز جو ہے وہ انسان پھر نہ پڑھے اگر صبر نہیں کرتا تو، یا شکر نہیں کرتا کہ عمل نہیں کرتا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نماز کو الگ بیان کیا ہے، صبر شکر کو الگ بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو صبر کرو اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد نماز کے ذریعے تمہیں ملے گی۔ 5 وقت اگر نماز پڑھتے ہو تو اس کے بعد جو دعا کرو گے اللہ رب العزت اسے قبول تو کریں گے، اگر تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو یہ ذہن میں رکھیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، اور زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے، ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں وہ زندہ ہیں۔ اس پر اگلا سوال جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے کہ وہ کس حال میں ہیں، کیسے نہیں۔ ایک اور مقام پہ آتا ہے، شاید یہیں پر بھی ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ رزق بھی پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ تو اگر آگے کوئی سے یہ سوال کرے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، ہم تو ان کو دفن کر دیتے ہیں قبر کے اندر، تو یہ پھر بنی اسرائیل والے سوال بن جائیں گے کہ وہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے، وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کیسے زندہ ہیں کیسے نہیں، بس جتنا حکم مل گیا اس پر آمنا وصدقنا، اس پر ایمان رکھو اور اس کی تصدیق کرو بھی واقعی شہید جو ہیں وہ زندہ ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ واضح حکم فرما رہے ہیں قرآن کے اندر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کسی نہ کسی طریقے تمہاری ہم آزمائش ضرور کریں گے، مِّنَ الْخَوْفِ ڈر کی وجہ سے، وَالْجُوعِ بھوک کی وجہ سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کم ہونے کی وجہ سے، والانفس والثمرات اور یا تمہارے نفسوں کے ذریعے یا تمہیں پھلوں کے ذریعے،
یعنی کھیتی باڑی کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے. وبشر الصابرین، خوشخبری ہے تو صبر کرنے والوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کی آزمائش تو کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ ناشکرے ہیں جو آزمائش پر پورے نہیں اترتے. تھوڑا ہے تو رونا شروع کر دیا، اگر بہت ہے پوچھ لیا جائے تو کہتے ہیں بس کوئی حالات نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے. تھوڑا ہے زیادہ ہے شکر تو الحمدللہ شکر کرنا چاہیے اللہ کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر حال میں انسان کو آزماتا ہوں. الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو یہاں پر جو ہے صرف موت پر یہ نہیں کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمہ قسم کی مصیبت، کوئی مصیبت بھی انسان کے پاس آ جاتی ہے تو انسان یہی پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ مصیبت اگر ہمارے اوپر آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی. یہ ایک ذکر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ ہے نا کہ یہ فوت کی ہو جائے، افسوس پر گئے ہیں تو اس کو جا کر کہتے ہیں افسوس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون. بھی اللہ کی مرضی، اللہ کا مال تھا اللہ نے لے لیا، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، جو بھی اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے تو انسان یہ پڑھے تو اس کی وہ پریشانی کا حل نکل آتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھتا رہے، اس کا ذکر زبان پہ رکھے تو یہ ایک ذکر بھی ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. کون سے؟ جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں. جیسے پچھلی آیت میں کہا گیا ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت ٹوٹے تو تم کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، ہر حال میں صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہماری نوازشیں بھی ان پر ہوتی ہیں، ہم ان کو دیتے بھی ہیں. یہ نہیں کہ صرف امتحان میں ہی رکھتے ہیں، مصیبتوں میں رکھتے ہیں، نہیں. جب وہ شکر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو دیتے بھی ہیں، ہماری رحمتیں بھی ان پر ہوتی ہیں. اور ہدایت یافتہ لوگ بھی یہی ہیں جو صبر کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کے لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود ہے کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. اللہ کی بھی لعنت ہے اور بھی جو لعنت کرتے ہیں ایسے لوگوں پر لعنت اللہ کی ہوتی ہے اور لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ چیزوں کو چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اپنی اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائکۃ والناس اجمعین. یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون. جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ بہت رحم کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جس حال میں بھی رکھے اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق دے. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ بیمار ہو گئے، بیماری آگے تقریباً 18 سال تک بیمار رہے، لیکن پھر بھی ان کا سوال کیا تھا کہ یا اللہ میرا دل اور میری زبان
یہ سلامت رہے، دل سے میں شکر کرتا رہوں، زبان سے میں ذکر کرتا رہوں۔ تو ایوب علیہ السلام والا ذکر اور شکر یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ تو اگر یہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اگر یہ نہیں تو پھر ہماری ناکامی ہے، کامیابی نہیں ہے۔ تو اس لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔